بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں حارث بن مالک، ان سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انت یا حارث بن مالک، حارث کیا حال ہے، کس حال میں ہو، کیسے ہو آپ، کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی حالت میں ہوں یا رسول اللہ، الحمدللہ میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا سچے مومن ہو، کیا سچے مومن بھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سچا مومن ہوں، الحمدللہ کامل مومن ہوں الحمدللہ۔ آپ نے پھر پوچھا سوچ کر بتاؤ بھائی، سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا حقیقت ہوتی ہے، کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ میں سچا مومن ہوں، صحیح مومن ہوں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تو میں نے دنیا سے دل کو ہٹا لیا ہے، رات کو اللہ کے لیے جاگتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں، اور قیامت کا منظر میں اپنے سامنے رکھتا ہوں، جس دن عرش کو بھی لایا جائے گا، یہ آسمان پھٹے گا، یہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ اڑتے رہیں گے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، یہ قیامت کا نقشہ میرے سامنے ہے یا رسول اللہ۔ جنت میرے سامنے ہے، وہ جہنم کے عذاب جو آپ خود بتاتے ہیں، آپ فرماتے رہتے ہیں، وہ میں اپنے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے عذاب ہوگا۔ یہی انسان جہنم کا ایندھن بنے گا، وقودها الناس والحجارہ، پتھر بھی اور یہ انسان بھی ایندھن بنے گا۔ پھر میں تصور کرتا ہوں، جنت کو سامنے لاتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی نعمتیں، دونوں چیزوں کو سامنے لا کے یا رسول اللہ زندگی گزارتا ہوں، جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، اور پھر قیامت کا منظر بھی میرے سامنے ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہم سے پوچھے گا، میرا اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہاں بتاؤ جوانی تم نے کہاں خرچ کی، بتاؤ مال کیسے کمایا، بتاؤ مال کیسے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، بتاؤ جو تمہیں اللہ نے علم دیا تھا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ سب مناظر میں سامنے رکھتا ہوں، پھر زندگی گزار رہا ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن نور قلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس طرح ہوتا ہے اس آدمی کا دل بھی ایمان کے نور سے اسی طرح منور ہوتا ہے۔ وہ آدمی کہہ سکتا ہے، وہ آدمی کہہ سکتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں دائیں بائیں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، کبھی کراچی تو کبھی اسلام آباد، یہ کیوں ہے؟ وہ ان لوگوں میں یہ نہیں تھا، وہ سامنے رکھتے تھے کہ میرا اللہ میری بات سن رہا ہے، میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ مجھے جواب دے رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، اللہ جواب دیتا ہے فوراً، الرحمن الرحیم، پھر اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری بزرگی بیان فرمائی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی دکھاتا ہے، میرے ربا میں یہ سجدہ بھی کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، تیرے سامنے جھکاتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے بندہ مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ پھر اللہ نے خود سکھائی یہ دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، سیدھی راہیں نصیب فرما دیں، جن پر ایسی راہیں دکھا دیں جن پر تو نے انعام کیے ہیں، اور انعام ہونے والے کون شخص ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ تو نے نبیوں پر انعام کیا، میرے اوپر بھی انعام فرما، تو نے صدیقین پر انعام کیا، اللہ میرے اوپر بھی انعام کر دے، شہیدوں پہ انعام کیا،
اللہ میرے اوپر بھی انعام فرما دیں، صدیقین اور آخر میں صالحین پہ انعام فرمایا، اللہ میرے اوپر بھی انعام فرما۔ تو آخر میں جب کہتا ہے نا وَلَضَّالِّينَ، اللہ مجھے گمراہ لوگوں میں سے بھی نہ بنانا، یہود و نصارہ میں سے نہ بنانا، پھر آخر میں کہتا ہے آمین۔ اللہ رب العزت اس پہ مہر لگا دیتا ہے، تیری دعا آسمانوں تک جا چکی ہے، قبول ہو گئی۔ لیکن ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کرنے کے بعد کبھی اسلام آباد، کبھی چکوال، تو کبھی لاہور، تو پھر تو فرق پڑتا ہے نا۔ آپ بات اس سے کر رہے ہوں اور دھیان کہیں اور ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا نور عطا فرما دے، ایسا ایمان عطا فرما دے جس کی وجہ سے دل ہمارا منور ہو جائے اور اللہ پہ یقین ہو جائے، ہماری نماز یقین والی ہو، ہماری دعائیں یقین والی ہوں، ہمارا جو بھی عمل نیک ہو نا وہ یقین والا ہو، پھر دیکھیں انشاءاللہ العزیز ہم صالحین میں سے بھی ہوں گے، اللہ ہمیں صدیقین میں سے قیامت کے دن اٹھائے گا، اللہ ہمیں شہداء میں سے اٹھا دے گا انشاءاللہ۔